یہ فدق کا جو باغ ہے اس کے بارے میں جو روافض ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے فاطمہ پر ظلم کیا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا حق نہیں دیا، کیونکہ جو باغ کا فدق تھا وہ نبی کے لیے خاص تھا۔ جب نبی کے لیے تھا تو نبی کی بیٹی واحد وہی بچی ہوئی تھی اور کوئی آپ کی اولاد نہیں تھی، لہٰذا وہ فدق کا باغ پورا کا پورا جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا چاہیے تھا۔ یہ ابو بکر صدیق نے، صدیق کو نہیں کہتے میں نے صدیق کا اپنی طرف سے، وہ تو گالیاں دیتے ابو بکر کو، انہیں ظالم کہتے ہیں، جہنمی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ابو بکر نے ان پر ظلم کیا، کن پر؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ جب ہمارے نبی کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت فاطمہ ابو بکر کے پاس تشریف لے گئی اور کہا کہ وہ فدق کا باغ ہمیں دے دو، کیونکہ وہ باغ ہمارے والد کے لیے خاص تھا۔ تو انہوں نے کہا، ہمارے حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنائی اور کہا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، ہم جو چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، انبیاء کی جماعت کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، نبی سب کا ہوتا ہے، لہذا نبی کا مال بھی سارے مسلمانوں کے لیے صدقہ ہوتا ہے، لہذا اس میں تمہیں بھی ملے گا لیکن سارے مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ نبی نے جو عمل کیا میں وہی برقرار رکھوں گا اور میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو ہمارے نبی نہیں کیا۔ جب نبی کو فدق کا باغ ملا تو آپ نے اس کے اندر سارے مسلمانوں کو دیا، جو کھجور آتی تھی، جو پھل آتا تھا، اس کو صرف تمہارے لیے خاص نہیں کیا نبی نے بلکہ سب کو دیا، لہذا نبی نے جو عمل کیا میں وہ عمل جاری رکھوں گا، اس عمل کو میں کبھی ختم نہیں کروں گا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے سنائی، الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم، انبیاء دینار اور درہم چھوڑ کر کے نہیں جاتے ہیں، وہ علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں، دعوت چھوڑ کر جاتے ہیں، دین چھوڑ کر کے جاتے ہیں، وہ مال و دولت چھوڑ کر کے نہیں جاتے ہیں۔ لہذا انبیاء کی خصوصیات ہیں، جیسے نبی کی بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، ایسے ہی نبی کا مال سارے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، لہذا وہ مال میں تم کو نہیں دے سکتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی ناراضگی ہوئی، لیکن اس کے بعد 6 مہینے کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ ہمارے نبی کی وفات کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو گئی، اور اس طریقے سے وہ ہمارے آئی تھی، لیکن ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حدیثوں کی بنا پر فدق کا باغ ان کو نہیں دیا، اور لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حق پر تھے۔ اللہ کے رسول کی حدیث، ہم جو چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ ہمارے آل کے لیے نہیں ہوتا، ہمارے خاندان یا گھر والوں کے لیے نہیں ہوتا صرف، بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا۔ اس واقعے کو لے کر کے ابو بکر کو لوگ ظالم کہتے ہیں، خلافت انہوں نے لے لیا، حضرت علی کو خلافت نہیں دیا، فدق کا باغ نہیں دیا، فلاں چیز نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، عمر کو گالیاں دیتے ہیں، عثمان کو بھی گالیاں دیتے ہیں، گالیاں دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو اور بلند کرتا ہے، ان کے درجات کے اندر اور اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، اور ان کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کے کس قدر دشمن ہیں، صحابہ کے کس قدر شدید دشمن ہیں، اس لیے ان کو دشمن صحابہ ہی کہا جاتا ہے، ان کو روافض کو اور اس طریقے سے شیعہ کو۔ تو بہرحال اس واقعے کو لے کر کے وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق پر بے جا الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر و فتنے سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، آمین۔